بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ پاکستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری۔ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا اور یقیناً آپ نے دن کا آغاز ہمیشہ کی طرح اللہ پاک کے بابرکت نام سے کیا ہوگا۔ اس پاک ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز سے، تلاوت قرآن پاک سے آپ نے دن کا آغاز کیا ہوگا، کیونکہ جتنی خوبصورتی سے آپ دن کا آغاز کریں گے اتنی خوبصورتی سے پوری روٹین کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اور پھر منڈے مارننگ ہے، فرسٹ ورکنگ ڈے ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پورا اگر آپ ویک اپنا خوبصورت گزارنا چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے وقت نکال سکیں، اپنی فیملی کے لیے وقت نکال سکیں اور اپنے کام کو بھی مکمل ٹائم دے سکیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پورے آپ ویک کا جو اسکیجول ہے وہ آپ سیٹ کر لیں، لکھ لیں کہ آپ نے منڈے کو کیا کرنا ہے، ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے آپ کی کیا روٹین ہونی ہے، کب کہاں آپ نے کس سے ملنا ہے، کب کہاں آپ نے کیا کام کرنا ہے، فیملی کو کتنا وقت دینا ہے، اور پھر می ٹائم سیلف کیئر کے لیے خود کو کتنا آپ نے وقت دینا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ لکھ لیں گے، آپ اسی پیٹرن کے اکارڈنگ چلیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی زندگی خوبصورت ہے۔ لیکن اگر کہیں گے نہیں کل دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے، پرسوں دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے، جب وقت ہوگا تو اپنے لیے وقت نکال لیں گے یا فیملی کو دے لیں گے، تو اس طرح سے زندگی آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں سننے کو ملتا ہے، میرے اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اپنے سرکل میں فرینڈز، فیملیز، کولیگ، یہ ہم سنتے ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی تو کام مکمل نہیں ہوتے، ابھی تو ہم شروع کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو وجہ جناب اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی روٹین کو سیٹ نہیں کیا ہوا تھا، اور پھر ایک لیٹ اٹھنے کی جو روٹین ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی غلط ہے۔ دیکھیں جو دن ہے وہ کام کے لیے، رات آرام کے لیے، تو صبح ارلی اٹھیں، نماز ٹائم اٹھیں اور پورا کام اپنا شروع کر دے دن کا جو بھی ہے، تو دیکھیے گا وقت کیسے پورا نہیں پڑتا، یقیناً پڑے گا۔ اسی پیاری بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ آج بڑے انٹرسٹنگ موضوعات ہیں، کیونکہ منڈے مارننگ ہے تو ہم نے بھی کہا کہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے، کچھ انٹرسٹنگ موضوعات رکھے جائیں تاکہ ویک کا آغاز، فرسٹ ورکنگ ڈے کا آغاز اچھا ہوگا تو پورا ویک ہمارا بھی اچھا گزرے گا۔ ٹاپک بتانے سے پہلے سٹوری کی طرف آ جاتے ہیں، اور سٹوری بھی بڑی اہم ہے کیونکہ اے آئی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس میں جہاں اس چیز نے ہماری زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا کی ہے، وہیں پہ بہت ساری مشکلات بھی لے کر آئی ہیں، اور کچھ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو فیس بک ہے کہ میجورٹی اس کو یوز کرتی ہے، یوزر ہیں اس کے، تو بہت سارے آپ کی فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کو خود معلوم نہیں ہوتا۔ تو جناب مصنوعی ذہانت یعنی کہ اے آئی کے ذریعے جو جعلی شناختیں بنائی جاتی ہیں، اب آسان یہ کر دیا گیا ہے کہ فیس بک صارفین کی اصل شناخت کی تصدیق کے لیے نیا فیس بک ویریفائڈ پیج جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے، جو صارفین کو مفت فراہم کیا جائے گا۔ کمپنی کے مطابق ویریفیکیشن حاصل کرنے کے لیے صارف کو صرف ایک مختصر ویڈیو سیلفی ریکارڈ کرنا ہوگی، جسے فیس بک اکاؤنٹ پر موجود پروفائل تصویر سے ملا کر تصدیق کی جائے گی تاکہ پتہ چلے کہ اکاؤنٹ واقعی اسی شخص کا ہے۔ یہ عمل چند منٹ میں مکمل ہو جائے گا اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی فیس ادا نہیں کرنا پڑے گی۔ یہ سہولت ہر صارف کے لیے دستیاب نہیں ہوگی، اس کے کچھ ٹرمز کنڈیشن ہے، یعنی کہ ویریفیکیشن کے لیے صارف کی عمر جو ہے وہ کم از کم 18 سال ہونا ضروری ہے، جبکہ اکاؤنٹ فیس بک کی جو پالیسیاں ہیں اس کے مطابق کسی قسم کا کوئی فراڈ، دھوکہ دہی اور گمراہ کن سرگرمیوں سے پاک ہونا چاہیے، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی سازش، کوئی پروپیگنڈا، کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کمپنی کے مطابق یہ فیچر مرحلہ وار مختلف ممالک میں متعارف کرایا جا رہا ہے اور بعد ازاں دنیا بھر کے صارفین تک توسیع دی جائے گی۔ اسی لیے اگر یہ آپ کے اکاؤنٹ پر ابھی نظر نہیں آ رہا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ بہت جلد یہ اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ، آپ کے فیس بک سوشل اکاؤنٹ جو ہے اس پہ انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، لیکن جو ٹرمز کنڈیشن آبویسلی وہ لاگو ہوں گی کہ اس پہ جو آپ کی عمر کا دورانیہ ہے وہ کم از کم 18 سال یا اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے۔ دس از ریئلی گڈ انیشیٹو، کیونکہ آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے ہمیں خود پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کتنی پروفائل جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہوئی، کون کون صارف اس کو یوز کر رہا ہے، اس کے کچھ پازیٹیو اثرات بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر نیگیٹو امپیکٹ اس کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہوگی کہ یہاں پہ ویریفیکیشن ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ کس بندے کا کون سا اتھینٹک ویلڈ اکاؤنٹ ہے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، جو پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں
بارشوں کی بات کی جائے، مونسون کا جو سلسلہ ہے اوبیسلی شروع ہو چکا ہے، اس کا فرسٹ اسپیل گزر گیا، سیکنڈ تھرڈ جو ہے وہ رہتا ہے. تو بارش کی جب ہم بات کرتے ہیں بارشوں کی، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اوبیسلی یہ ہے زندگی، زمین کو زندگی بخشتی ہے، کھیتوں کو ہرا بھرا کرتی ہے، اور انسانوں کی بات کی جائے تو انسانوں کے لیے تو اوبیسلی یہ باعث رحمت ہے. لیکن یہ بارشیں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں، یعنی کہ جب سیلابی صورتحال شروع ہو جاتی ہے، جب لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، انفراسٹرکچر کی تباہی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ قیمتی جانوں کا ضیاع وہ جب ہمیں دیکھنے سننے کو ملتا ہے، تو اوبیسلی پھر یہ باعث رحمت ہمارے لیے یا اس زمین کے لیے نہیں رہتی. تو حالیہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے جو پاکستان میں جو فرسٹ اسپیل گزرا ہے مونسون کا، اس میں بھی کافی حد تک ہمیں تباہی دیکھنے کو ملی. نہ صرف انفراسٹرکچر کی بلکہ قیمتی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ بھی ہمیں سننے کو ملا، دیکھنے کو ملا. تو آیا ایک بار پھر یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ کیوں اتنی بڑی اور بھاری بھرکم تعداد میں یہ تباہی مچا رہی ہیں؟ ہر سال یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو بنیادی ریزن کیا ہے کہ غیر منصوبہ بندی پراپر جو ہے وہ نظام نہیں ہے، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ کیا اس پہ ایکٹیو نہیں ہے؟ تو ذرا ان چیزوں پہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. آئیے اس پہ اپنے مہمان سے جانتے ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے جی ہمارے ایکسپرٹ آصف شجاع خان صاحب. بہت شکریہ آصف صاحب آپ کے وقت کا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ناظرین کو ذرا ان کی آسانی کے لیے ذرا اس کو الیبوریٹ کر دیجئے، اس کو کھول دیجئے اس ٹاپک کو. مونسون کی بات کرتے ہیں، ہمارے اگر بزرگوں کی بات کی جائے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ مونسون کا ایک روایت، ایک جو موسم، ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، بس وہی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال مونسون کی جو بارشیں ہیں، اگر پچھلے کچھ سال ان کا کمپیریزن کیا جائے تو اس کے مقابلے کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. اتنی یہ شدت یا یہ مختلف کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیں، اگر آپ پچھلا ریکارڈ دیکھیں تو اس کی نسبت بارشوں میں اوور آل کمی ہوئی ہے. لیکن شدت، جس طرح آپ نے فرمایا، شدت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا یونیک ہے. اس میں آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنے شہروں کو جو ہے وہ کنکریٹ کے جنگل بنا رہے ہیں، اور جو اصل جنگل ہیں وہ ہم کاٹتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو اوور آل ٹیمپریچر ہے، ایک تو دنیا میں ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. 1.5 ڈگری کا فیصلہ ہوا تھا پیرس کانفرنس میں، ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم دنیا کے ٹیمپریچر کو 1.5 ڈگری سے زیادہ نہیں بڑھنے دیں گے. لیکن جو ملکوں نے پابندیاں اپنے اوپر لگانی تھی وہ نہیں لگائیں. ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ یورپ کا بھی بہت برا حال رہا ہے، بالکل ایسے. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہیٹ ببل بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر کافی بڑا، اور کافی اموات بھی ہوئی وہاں پہ، کیونکہ ان لوگوں کو تو عادت ہی نہیں ہے کہ گرمی کو سہ سکیں. نہ وہاں پہ ایئر کنڈیشنرز ہیں، پنکھے تک نہیں ہیں گھروں میں. تو یہ دنیا کا ایک تو مسئلہ ہے. دوسرا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور شہروں کا پھیلاؤ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کا کل رقبہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں 88.19 ملین ہیکٹرز ہے، اور اس میں جنگلات جو ہیں وہ صرف 4.1 ملین ہیکٹرز پر ہیں. یعنی ٹوٹل جو ہمارا رقبہ ہے اس کا 4.7% جو ہے وہ اس پہ جنگلات ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے جنگلات جو ہیں وہ شہروں کا ٹیمپریچر بھی کم رکھتے ہیں، اوور آل ملک کا ٹیمپریچر بھی کم رکھتے ہیں. تو جب شدت آتی ہے موسموں میں، وہ ٹیمپریچر تو بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بخارات فضا میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بارشیں شدت ہوتی ہیں. اب اگر جنگلات ہم کاٹیں گے، جو کہ ہمارا ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کا ریکارڈ ہے ڈیفارسٹیشن ریٹ، جو کہ 1.5% ہے، یعنی ہر سال ہم 11,000 ہیکٹرز کاٹ دیتے ہیں، جن میں سے 8,000 ہیکٹرز جو ہیں، ملین ہیکٹرز جو ہیں، وہ صرف کے پی پروونس پہ کٹتے ہیں. اب اس کی وجہ سے اوور آل ٹیمپریچر بڑھتا ہے، اور جو ہمارے پہاڑ ہیں جو ان کے اوپر جب درخت کٹتے ہیں تو وہ زمین جو ہے وہ اپنے آپ کو سہارا نہیں دے سکتی شدید بارشوں میں.
तो उसकी वजह से सैलाब ज्यादा बढ़ते हैं। और ये दूसरा एक बड़ा लैंड अहम स्लाइडिंग का फैक्टर, जो खतरा है, ये भी जंगलात की कटाई के बाद फिर ये खतरा भी आ जी जाता है। बहुत ज्यादा खतरा है इसका। हम्म और जिस तरह मैंने बताया कि 1.5% आप जंगलात काट देते हैं, लगाते कम हैं और काटते ज्यादा हैं। हम्म तो उसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर उस इलाके के भी बढ़ते हैं और जी शिद्दत बारिश में आ जाती है। हम्म दूसरा हमारा जो मसला है कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जी जो हमारे इस वक्त ग्लेशियर्स हैं, हम्म वो मेल्ट हो रहे हैं और मेल्ट होने की वजह से वहां पे एक वो बन जाती है, झील से बन जाती है। और जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो वो जी। उस झील को हम कहते हैं कि जी अच्छा, ये ये जो बस्ट हो गई ग्लेशियर है, इतने यानी तेजी से जो है ना मेल्ट हो रहे हैं आसिफ साहब, इसकी वजह भी टेम्परेचर, दर्जा हरारत, क्लाइमेट चेंज? जी बिल्कुल। इसका दर्जा हरारत जो जो दुनिया का बढ़ता जा रहा है तो ये हम्म पानी जो है वो पिघल के लेक्स में बनता है और इसको हम ग्लाफ कहते हैं। यानी ग्लेशियर जो फटते हैं, जी उसकी वजह से फिर सैलाब आते हैं। तो वो एक तो बारिशों की वजह से सैलाब आ रहे होते हैं, दूसरा हमारा ग्लेशियर्स के जो झीलें हैं वो फटती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही सडन पानी आता है। हम्म और हमारी जो आबादी है वो जो दरियाएं या नदियां बनी हुई हैं उनके किनारों पर आबाद हैं। सही, अब बिल्कुल हमारे ऐसे। साथ बहुत दफा ये वाकयात हो चुके हैं हम्म अनफॉर्चुनेटली। हमारे जो इदारे हैं हम्म और हमारे लोग वो कोऑपरेट नहीं कर रहे कि एक प्लानिंग के तहत उनको बिल्कुल ऐसे, उन इलाकों से दूर रखें जो कि एक दफा आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि यहाँ तक तो पानी ने आना ही आना है। बिल्कुल ऐसे। और उनको वक्त के ऊपर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में नाकाफी है। और आसिफ से हमारे पहले तो रडार चले हम सिस्टम, सुनते थे 4 साल, 5 साल, 7 साल बाद एक स्पेल फ्लड का देखने को मिलेगा, लेकिन अब आपके सामने अब तो हर साल ये सिचुएशन हो रही है, इसके बावजूद लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, ये तो अब एक परमानेंट फिनोमिना है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इन इलाकों में जी परमानेंट वहां पे शेल्टर्स बनाए जाएं, हम्म जिसमें सारा खाने पीने का सामान और लोगों के लिए जो जरूरी अद्वियात हैं जी वो रखी जाएं और लोगों को पहले ही शिफ्ट कर दिया जाए मानसून शुरू होने से पहले, हम्म ताकि वो उन इलाके के लोग जो हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है वो बच जाएं, उनकी जिंदगी बच जाए। उनके ऑब्वियसली। जो प्रॉपर्टी का नुकसान होना है वो तो होना है, हम्म लेकिन ये है कि लोगों को बताया जाए कि किस तरह के मकान बनाए जाएं जो कि क्लाइमेट चेंज में वो रह सके। तो और ये एक इवन चलिए अगर बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर की सीरियस इशू तबाही है। हो भी जाती है, कोई माली नुकसान हो भी जाता है, तो उसकी तो भरपाई चले वक्त के साथ साथ हो जाएगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर जानी नुकसान हो जाता है तो उसकी तो कोई भरपाई नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये कि हमें अर्ली वार्निंग पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हमारे जो इस हम्म वक्त रडार लगे हुए हैं हम्म वो एस बैंड के हैं, जो कि दुनिया में अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। हम्म अ, दो तीन इन्होंने कोशिश की है कि उसको हम चेंज करें और यहाँ पर उन इलाकों में लगाए हैं जिनका कोई शुमाली इलाकों में नहीं है अभी। जी तो एक्स बैंड के हमें वो लगाने पड़ेंगे, जिससे हमें क्लाउड बस्ट का पता लग सके। हम्म लेकिन उनकी कीमत ज़रा ज़्यादा होती है तो उस तरफ तवज्जो नहीं जा रही। और जो दुनिया में पेरिस एग्रीमेंट जिसका मैंने जिक्र किया उसमें फैसला हुआ था जी कि तरक्की याफ्ता मुल्कों के, तरक्की पजीर मुल्कों के लिए 100 अरब डॉलर का एक फंड कायम किया जाएगा। और लेकिन अफसोस ये है कि वो लोगों ने अपनी कमिटमेंट मुल्कों ने नहीं की। पूरी नहीं की। और जी बिल्कुल जंगों की तरफ चले गए हैं, वहां पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत के लिए हम खर्च नहीं कर रहे। ऐसा ही है। आप यूएस जो कि बहुत बड़ा डोनर था और जिससे बड़ी उम्मीदें दुनिया को वाबस्ता थी, वो पेरिस एग्रीमेंट से निकल गए और अब वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। तो इसलिए जो बेचारे तरक्की पजीर ममालिक थे उनको इमदाद नहीं मिल सकी कि वो क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल ऐसे अब ही। क्लाइमेट चेंज जो है उसका ताल्लुक सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ है, हम्म जो कि ममालिक ज्यादा तेल जलाते हैं, हम्म जिनकी वजह से दुनिया का माहौल तब्दील हो रहा है, मौसमियात की तब्दीली आ रही है। तो अच्छा, इसमें वो पाकिस्तान का अपनी अगर मैं कमिटमेंट पूरी नहीं कंट्रीब्यूशन कर देखूं, रहे। कार्बन का जो आपने जिक्र किया, पाकिस्तान का जो हिस्सा है कार्बन में वो कितने परसेंट है? क्योंकि अगर वो तो मुतासरीन में पॉइंट देखें तो हम बहुत ज्यादा हैं। जी 0.
8% है, यानी तकरीबन 1% से भी कम है। जो दुनिया की इस वक्त टोटल इमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, जी उसको देखें तो वो 53.2 बिलियन टन है, यानी 2 गीगा टन भी कहते हैं उसको, 53.2 गीगा टन भी कहते हैं। पाकिस्तान सिर्फ 565 मिलियन है, यानी बिलियन की भी बात नहीं है, हम मिलियन की बात कर रहे हैं। जी तो हमारा तो शेयर बहुत ही कम है, सही। अच्छा लेकिन उसके आसिफ साहब, असरात हमें जो हमें एक दुनिया पे हो ब्रेक रहे लेनी हैं। है। आसिफ साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन ज़रा डिटेल में इस पे बात करते हैं कि 1% से कम जो है वो पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन में, लेकिन जब हम मुतासरीन में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे नुकसान फेस करना पड़ रहा है। तो ज़रा डिटेल में इस पे आगे चल के बात करते हैं। टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे मानसून की शदीद बारिशें, सैलाब, फिर लैंड स्लाइडिंग, और क्या ये तमाम तर जो इशू हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसी पे बात करें। आसिफ साहब हमारे साथ है। आसिफ साहब, हम कार्बन के हवाले से बात कर रहे थे कि आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो 0.8% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जब हम देखते हैं फैक्ट्रीज़ में, देखते हैं मुतासरीन में देखते हैं, तो जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं, जो बारिशों का सिलसिला, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी सूरत हाल, लैंड स्लाइडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, वो हमें यहाँ पे जो है ना वो मामूल बनती हुई नज़र आ रही है। तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, पाकिस्तान ने जो हर साल एक रिपोर्ट जमा कराता है और उसमें प्रोग्रेस भी देते हैं जी पेरिस एग्रीमेंट को, उसके मुताबिक पाकिस्तान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान पहुंचता है और जो हमने अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है जी इन मौसमियाती तगय्युर को बर्दाश्त करने के लिए, वो $9 अरब हैं सालाना। अगर हमें मिलें तो हम इन आफात का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो इस तरह नहीं है कि हम इतना पैसा जो है उसमें से निकाल सके। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसकी मैंने बात की, लोगों को पहले बता दिया जाए जी और उनको वो इलाके पहले खाली होने चाहिए, जो एक बफर जोन बनाया जाए नदी नालों के किनारे, जहाँ पे लोगों को बिल्कुल आबादकारी नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ देखें पे आसिफ साहब, यहाँ पे मैं आपसे मज़ीद ज़रा इस पर जानना चाहूँगी। जैसे हम अगर गुज़श्ता साल की बात करें, अगर पिछले साल देखें तो जो ये दरियाओं के किनारे, नदी नालों के किनारे जो आबादियाँ, जो बड़े बड़े होटल्स जो है वो तामीर थे, और अनफॉर्चुनेटली हमें वो सैलाब की नज़र होते भी दिखाई दी। और इवन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी जो लाहौर की अगर बात की जाए, जो बिल्कुल दरिया के जो है वो अंदर बनाई गई थी, जबकि सालों से वहाँ पे सैलाब नहीं आ रहा था। यानी कि लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये जो जगह है ये दरिया की है, ये नदी नालों की है, और हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि अगर 50 साल 100 साल बाद भी अगर सैलाब आता है तो जो नदी नालों की जगह है, जो दरियाओं की जगह है, वो अपना पुराना रास्ता वापस जो है वो निकाल लेता है। तो आया हमें फिर भी हम देख रहे थे इस पे कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। इवन अगर आप अभी भी पहाड़ी इलाकों को की तरफ देखें तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तामीराती काम है, वो अभी भी जारी हैं, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे नदी नाले हैं, दरिया हैं, उनके किनारों पे बनाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें कानून इस वक्त बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी नई डेवलपमेंट स्कीम आएगी तो उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी, यानी एनवायरमेंट के पहलू को देखा जाएगा, और उसी में क्लाइमेट चेंज के मामलात भी देखे जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं उनकी EIA नहीं होती, और एनवायरमेंट के जो इदारे हैं वो भी उनके खिलाफ कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेते। उसमें साफ ज़ाहिर है कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट भी आ जाते हैं, दूसरी बातें भी होती हैं। जी लेकिन ये कि महकमों को आज़ाद करें और उनको ये मौका मिले कि वो पूछ सकें कि आपने इसकी एनवायरमेंट स्टडी क्यों नहीं कराई, यस और उस कोई प्रोजेक्ट को आगे ना चलने दिया। अब आप देखिए अपने शहरों को, कितने उनमें फैलाव आ रहा है, कितनी ऐसे एग्रीकल्चर ज़मीन आपकी जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में चली गई है। तो उसकी वजह से हम अपने शहरों को हीट आइलैंड कहलाते हैं ये, कि आप एक जजीरे बना रहे हैं हीट के लिए। बड़ी बिल्कुल बड़ी ऐसे। कंक्रीट की बिल्डिंग, ऊंची इमारतें, डार्क कलर की इमारतें, जिसकी वजह से वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर वो 4 बजे के बाद जो है हीट फिजा में आती है, जिसकी वजह से क्लाउड्स भी बर्न हो जाते हैं, और जो असल जिस वक्त बारिशें चाहिए होती हैं वो बारिशें भी नहीं मिलती। और टेम्परेचर की वजह से फिर जब मॉनसून शुरू होता है तो वो फिर उसमें शिद्दत आती है, फिर आपके ड्रेन सिस्टम जो हैं उनका प्रॉब्लम बनता है। तो ऐसे ही आबादी का आप फैलाव देखें ना, और आप प्लानिंग। अपने शहरों का हाल देखें ना, जब अभी ये जो एक स्पेल गुजरा है, आप इसमें हालात देखें शहरों के कि किस तरह से एक सैलाबी मंजर जो है वो हमें हर शहर में तकरीबन देखने को मिला है।
जी, ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए आबादी के साथ साथ। इतना ज़्यादा फैलाव आबादियों का हो रहा है और शहरों में बहुत ज़्यादा जो है लोग आबाद हो गए हैं, देहातों से शहरों में आबाद हो रहे हैं। जी। 3.5% लोग जो हैं वो देहातों से उठकर हर साल शहरों में आ जाते हैं। तो ये इस ऐसे ट्रेंड को रोका जाए, जिस तरह से जर्मनी के मेरे ख्याल है उससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने नेगेटिव कर दिया है कि लोग शहरों से देहातों में आबाद हो रहे हैं, वहाँ इतनी फैसिलिटीज हैं। तो हमें भी इस तरफ तवज्जो देना है। शहरों की प्लानिंग जो है वो जी। हर देखिए प्लानिंग डिवीजन का क्या काम होता है। हम्म। हर सूबे में प्लानिंग डिवीजन है, प्लानिंग विंग्स हैं, हमारे फेडरल लेवल पे प्लानिंग डिपार्टमेंट पूरा डिवीजन है एक। तो इन लोगों का काम यही होता है कि वो शहरों को प्लान करें, इसको देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब आप मैं देखता हूँ इस्लामाबाद को 1990 में मैं यहाँ इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ था। हम्म। उसके बाद से यहाँ पे गाड़ियों की तादाद में इजाफा, यहाँ पे ओह। बिल्डिंगों में इजाफा, यहाँ बिल्कुल। सड़कों में इजाफा, तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं हम्म। उससे हीट बढ़ती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। बिल्कुल। तो और वो अब आप वो 1990 का मौसम और अब के मौसम को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ज्यादा हमें कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बहुत ज्यादा हम्म। इस्लामाबाद में तो इतना प्लेजेंट मौसम होता था कि कभी गर्मी का तसव्वुर नहीं होता था यहाँ बिल्कुल पे। ऐसे और ही। यहाँ पे मुझे याद है इस इलाके में बर्फबारी भी हमने देखी है। बिल्कुल ये ट्रू। 80s की बात है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। जी, तो हमें अपने शहरों के टेम्परेचर को नीचे हम्म। लाना होगा अच्छा, और उसका यही अगर तरीका है हम कि आप जो इससे रेलिवेंट इदारे हैं, जैसे हम देखते हैं एनडीएमए है और जो सूबाई इदारों की तैयारियां हैं, क्योंकि अभी एक स्पेल गुजरा है, मज़ीद अभी बारिशों का जो है वो खदशा ऑब्वियसली सेकंड थर्ड स्पेल आएगा और वो उसमें कहा जा रहा है कि वो और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करेगा। तो उस हवाले से आप इन इदारों की तैयारी को कैसे देख रहे हैं? क्या ये इदारे जो हैं वो तैयार हैं? कोई निज़ाम इनके पास, कोई स्ट्रेटजीज़ इन्होंने बनाई हुई हैं कि आया अगर कोई सैलाबी सूरत हाल होती है, शदीद बारिश, जैसे क्लाउड ब्रेस्ट लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत बड़ी भारी तादाद में हमें नुकसान देखने को मिला था, तो क्या इस दफ़ा ये इदारे जो हैं वो तैयार हैं? कोई इन्होंने प्लानिंग तैयार कर रखी है या बस किसी मोर्जे की नज़र हो जाएंगी ये चीज़ें? देखिए एनडीएमए जो है वो सिर्फ बता देती है जी ये कुछ होने वाला है। हम्म। अभी इस दफा उन्होंने पहले कहा था जी बारिशें कम होंगी, क्योंकि सुपर एल नीनो की इफेक्ट की वजह से जो हाँ। पैसिफिक ओशन में है। लेकिन आप देखें बारिशें तो ज्यादा हो रही हैं ना। ऐसे ही। तो उसमें वो एक इंडियन ओशन डिप कहलाती है, उसका भी इम्पैक्ट आता है मॉनसून में। तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी बड़ी जरूरी है, यस। नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। हम हम्म। अपना वो देखें कि इस इलाके में किस तरह से टेम्परेचर्स बढ़ेंगे। एनडीएमए अपने आप को ये कहती है कि जी जब सैलाब आ जाता है या कोई आफत आती है तो फिर हम एक्टिवेट होते हैं। तो प्लान कौन करेगा? प्लान असल कौन चीज तो करेगा? प्लानिंग बिल्कुल। होती है। देखिए यस। मुल्क चलते हैं प्लानिंग से, ट्रू। बेहतर प्लानिंग से। किस तरह से शहर बनाने हैं, किस तरह देहात बनाने हैं, कितनी आबादी होगी, कितने वसाइल हैं। तो ये चीजें जो हैं बहुत अहम हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, या वो लैक तब ऑफ एक्टिव हो एक्सपर्टीज जाते है। हैं जब कोई सैलाब में फंस जाता है, जब तबाहकारियां शुरू हो जाती हैं, जब वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ पहुँचाना मुश्किल हो जाता है, तब हमें याद आता है कि नहीं नहीं अब तो हमें कुछ करना चाहिए। इसमें देखिए एक प्रोग्राम बना था जब 2010 के सैलाब आए थे। हम्म। तो फेडरल फ्लड कमीशन ने सूबों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था जिसका नाम नेशनल फ्लड कंट्रोल प्लान था। हम्म। वो फिर उसको 2017 में उसको अपडेट भी करके गवर्नमेंट से अप्रूवल ली। फिर उसके बाद 2022 के सैलाब आ गए, फिर 2025 के सैलाब आ गए। उसको अपडेट ही करते रहे, उसके लिए एक पैसा भी सैंक्शन नहीं किया किसी ने। वो प्लान पूरा तैयार पड़ा हुआ है, उस पे अमल दरामद की जरूरत है। वो सूबों ने मिलकर बनाया है, उसमें अर्बन फ्लडिंग भी है, उसमें ये जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता जी। है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। उस प्लान की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। वजह क्या है आसिफ साहब, जब आप बता रहे हैं कि पूरा प्लान तैयार है, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उस प्लान की तरफ क्यों नहीं तवज्जो की जा रही? आप देखें हर साल, अब ये आपने भी फरमाया, अब तो ये मामूल बन जाएगा ये सैलाब आना और इस तरह से बारिशों में शिद्दत आना।
اور یہ جو نقصان ہے اگر ہر سال اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملا تو آبویسلی انسانی زندگی وہ تو بالکل مفلوج ہو کے رہ جائے گی. ڈیمز ہم بالکل نہیں بنا رہے کہ اگر کوئی سیلابی صورتحال ہوتی ہے, بارشیں شدید ہوتی ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہم پانی کو سٹور کر سکے. تو اس طرح کے پلاننگ کے اوپر کام کیوں نہیں کیا جا رہا, سستی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ ہم نے ترجیح کس چیز کو دینی ہے. ایسا ہی ہے. کیا ہم نے نئے شہر بسانے ہیں, ہم نے بڑی بڑی بلڈنگز بنانی ہیں, ہم نے انٹرنیشنل سٹیڈیمز بنانے ہیں. اسلام آباد کو اب آپ دیکھ لیجئے, یہاں پہ کتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو اسی طرح دوسرے شہروں کو آپ دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں مسائل کیا ہیں اور اس کے لیے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. آف کورس ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن کس طرف ہم نے خرچ کرنے ہیں؟ کیا ہم نے لوگوں کو بچانے کے لیے خرچ کرنے ہیں, یا ہم یہ تماشا روز کا دیکھتے رہیں گے کہ ہر مونسون میں فلڈ آئیں گے, لوگ بیچارے بے گھر ہوں گے, اور ان کے لیے پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ جی فلانے نے کام نہیں کیا, جی فلانے نے کام کرنا ہے. بلیم یہ گیم پہ سارا آ جو جاتے ہے ہیں نا پھر ہم ایک جی دوسرے پہ بلیم گیم پہ آ الزامات. جاتے ہیں, اور ہر سال کا معمول بن چکا ہے یہ ہمارا. تو اس طرح سے یہ نیشنل فلڈ پلان جو ہے, جو بنایا گیا تھا, اس پہ عمل درآمد کروائیں. چلیں تھوڑی مقدار میں کریں, لیکن کریں, شروع تو کریں نا بیٹھ کر. صوبوں کو اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو بیچ میں پیسے ڈالنے چاہیے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو کہا جائے کہ آپ بیچ میں آئیں. اب آپ دیکھیے جو ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے سی پیک پہ بھی, ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا, کمیونیکیشن سسٹم ہمارا ڈیولپ ہو گیا, لیکن یہ کہ لوگوں کو بچانے کے لیے اور کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں اس طرف آنا پڑے گا. اب بلین سونامی ٹریز کا پروگرام شروع ہوا, گرین پاکستان پروگرام شروع ہوا. اب اس میں درخت لگتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کٹ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ادارے اور جو اپنا کام درخت نہیں کر لگا رہے؟ بھی رہے ہیں انہوں نے کون سا راتوں رات جو ہے وہ اس پودوں نے درخت بن جانا ہے. انہوں نے بھی اچھا خاصا ٹائم لینا ہے, پھر ان کی کتنی جو ہے نا وہ کیئر کی جا رہی ہے, اس کے اکارڈنگ وہ بھی پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ درخت بنیں گے اور کتنے وہ گل سڑ جائیں گے. جی بالکل. دیکھیے جو پنجاب یا سندھ میں ہے, وہاں یا بلوچستان میں, وہاں سروائیول ریٹ بہت کم ہے. جو ہمارے کے پی ایریا ہے وہاں پہ سروائیول ریٹ زیادہ ہے, تو موسم کی وجہ سے اس کا بڑا امپیکٹ ہے. اب آپ اسلام آباد ہی کو دیکھ لیں, میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں جو ہمارا گرین ایریا ہے وہ کم ہو گیا ہوا ہے. بعض تو کلیم کر رہے ہیں کہ 20% کم ہوا ہے. تو جب یہ چیزیں کم ہوں گی, اور پہلے بھی ہمارے پاس میں نے جیسے بتایا 4.7% جنگلات ہیں, دنیا کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ 25% کا ہے. تو ہم تو اس پورے ریجن میں ہمارے ہاں کٹائی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو ہمیں اپنے کم از کم ان چیزوں کی طرف توجہ تو دینی چاہیے نا, جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں, جس پہ پیسے نہیں لگتے. پالیسیز کا اس میں دخل ہے. اب آپ اگر درخت کٹتے ہیں تو پھر آپ لکڑی کا کوئی نعم البدل بھی لے کر آئیں. اس کے لیے فیکٹریوں کو آپ جو ہے وہ انکریج کریں کہ آپ اس میں ایک وہ کہلاتا ہے پلاسٹک ووڈ کہلاتی ہے, جس میں پلاسٹک اور ووڈ کو بنا کر چیزیں تیار کی جاتی ہیں. پھر آپ اس کے اوپر ڈیوٹی جو ہے اس کو لو کریں, تاکہ لوگ جو ہے غیر ملکوں سے لکڑی وہ درآمد کر سکیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو پلان کر کے آپ اس کو بہتر طریقے سے کر آصف سکتے ہیں. صاحب, آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو, خاص کر جب شدید بارشیں ہوں تو ایک شہری اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہ کیسے خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ آپ کا پیغام ناظرین کے لیے. جی میں تو سب سے پہلے اپیل کروں گا اپنے سیاسی رہنماؤں کو اور اپنے بیوروکریٹس کو جو کہ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے پلاننگ کا رخ جو ہے وہ تھوڑا تبدیل کریں, اور موسمیات کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بڑا ہی اہم ہے, جو ڈیجیٹل دور ہے, اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ناظرین, جب ہم اس دور کو دیکھتے ہیں تو اوبیسلی یہ جدید دور ہے اور ڈیجیٹل دور ہے, جہاں پہ ہم نے دیکھا اسمارٹ فون, ٹیبلٹ, سوشل میڈیا, اے آئی,
اس نے ہماری زندگی میں تقریباً ہر شعبے میں اس نے ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. ہماری زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں جو ہیں وہ اس نے پیدا کی ہیں. وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بھی بہت ہی کم عمری میں انہوں نے بھی انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ڈیوائسز اور سوشل میڈیا تک رسائی جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. تو یہاں پہ جہاں ٹیکنالوجی کی بات کی جائے، آپ کی تعلیم کو لے کے، انفارمیشن کو لے کے، آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے اوبیسلی یہ کافی مفید جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے. وہیں پہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں، غیر ضروری کانٹینٹ ہے، جب احتیاط نہ کرنا، بچے ہیں انہوں نے کون سا کانٹینٹ دیکھنا ہے کون سا نہیں دیکھنا، اوبیسلی بچوں کو تو نہیں معلوم ہوتا. تو یہاں پہ پھر جب وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، غیر ضروری مواد کا دیکھنا، تو بچے کی جو ذہنی صحت ہے، اس کے جو اخلاقی یا سماجی جو نشو و نما ہے، اس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اور پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول آتا ہے، جو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کے لیے ہے، ٹیچرز کے لیے ہے، یا پھر معاشرہ جو ہے وہ کس طرح بچوں کو یعنی کہ ان کی اس نشو و نما میں ہیلپ کر سکتا ہے. کیونکہ اب جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں انہیں پھر خیال رکھنا ہوگا کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یہ ہر ایج گروپ کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، جس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں جن کی ذہنی صحت جو ہے وہ خاصی متاثر ہو جاتی ہے. اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس پہ نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ذرا ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کہ کیسے اس نقصانات سے اپنے بچوں کو ہم دور رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں رکھیں گے تو پھر آنے والے وقتوں میں ہمیں کن مسائل کا یا کن ایشوز کو ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر سکتی ہیں جی زوم پہ ڈاکٹر رافیہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. جاننا چاہوں کہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل دور ہے، اگر ہم اپنے دور کی بات کریں تو ہماری جب تربیت یا پرورش ہو رہی تھی تو اوبیسلی ایسی چیزیں نہیں تھی. ایون ہم تو فون بھی بڑی لیٹ بعد جا کے کہیں نہ کہیں کالج اور یونیورسٹی ٹائم میں ہم نے دیکھا تھا. لیکن آج کا دور اوبیسلی بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے، ڈیجیٹل دور ہے. تو اس دور میں بچوں کی جو پرورش کا انداز ہے اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب سے بڑی جو تبدیلی ہے وہ کیا آئی ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. آج کل کا جو دور ہے بہت ڈیجیٹل دور ہے، اور آج کل کے جو بچے ہیں وہ بھی ڈیجیٹل چائلڈ ہیں. اب اس میں بچوں کی تربیت، کیونکہ والدین کا بھی لائف سٹائل ایسا ہے کہ زیادہ تر ٹائم انہوں نے موبائل پہ رہنا ہے، یا جی ویسے اگر وہ کام کر رہے ہیں، آفس کا کام کر رہے ہیں تو وہ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں. تو دیکھیں بچے پیرنٹس سے سوشل لرننگ ٹیکنیک کے ذریعے سیکھتے ہیں. جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں بچوں نے وہی کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو بچوں کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس کو سیکریفائس کرنا ہوگا. بچوں کا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکرین ٹائم کو کم کریں اور وہ چیزیں سیکھیں، تو ان کو خود بھی یہ چیز تو کم کوئی کرنی ہوگی بچوں کے محفوظ سامنے طریقہ ہے، استعمال نہ یہ جو کریں. آپ نے اسکرین ٹائم کا ذکر کیا، کوئی محفوظ طریقہ ہے کہ اتنا اسکرین ٹائم ہو، اگر بچہ فون نہیں بھی بند کر رہا تو کوئی ایسا فیچر ہو یا کوئی ایسی سیٹنگ ہو کہ خود بخود وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے؟ دیکھیں کافی چیزیں ہیں. پیرنٹنگ ہاں کنٹرول ایک موبائل کے اندر ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے اندر سکرین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک پیرنٹس خود بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے کہ وہ کتنی دیر موبائل استعمال کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو اس پہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں. کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ کتنا ٹرو ٹائم دیکھ رہے ہیں. اگر موبائل دیکھ رہے ہیں تو اس پہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آج کل جو کارٹونز وغیرہ ہیں اس کے اندر بھی ایسا کانٹینٹ ہے جو کہ بہت سیکشول کانٹینٹ ہے، اور ان چیزوں کی یعنی بچوں کو ایسے سمجھ غیر نہیں ہے. لیکن اخلاقی ہے جو کہ اوبیسلی بچے کے لیے مناسب نہیں ہے. بالکل مناسب نہیں ہے. اور پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، جی تو اگر وہ کارٹون دیکھ رہا ہے تو اس میں کس طرح کی لینگویج یوز ہو رہی ہے، کس طرح سے بات ہو رہی ہیں. اس چیز کو سمجھنا پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی بچہ بالکل ہی آج کل تو پیرنٹس نے یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ اگر بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور وہ اس ایسے ہی طریقے ہے. سے کھانا کھا رہا ہے. تو اس سے پہلے بچوں کی ایموشنل ریگولیشن کو دیکھنا ضروری ہے کہ جب وہ اگر چیزوں کو پہچان نہیں رہی، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن بلڈ نہیں ہو رہی، اس سے پہلے ان کو موبائل دے دیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی اسپیکنگ ایبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہیں. اچھا، اگر ہم نہیں، جو پیرنٹس ہیں وہ نہیں اس چیز کا خیال رکھتے، یا انہیں لگتا ہے کہ ہاں بچہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اس کو فون دے دیتے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں اس کو فون دے دیتے ہیں، باہر اگر کہیں ہوٹلنگ کے لیے گئے ہیں وہاں پہ بچہ تنگ کر رہا ہے تو اس کے آگے فون رکھ دیتے ہیں. اب فون پہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایسا کانٹینٹ اوبیسلی جو بعض دفعہ بڑے اس سے تنگ پڑ جاتے ہیں یا مناسب وہ نہیں ہوتا، یا اس طرح کے ایڈ بیچ میں کمرشل آنے لگ جاتے ہیں جو کہ آپ سکپ نہیں کر سکتے، آپ کو وہ دیکھنے یا سننے ہی ہوتے ہیں.
تو اگر ان چیزوں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، فوکس نہیں کرتے، تو بچہ چونکہ اس کی ایک نشو و نما کا ٹائم ہے، اس کی گروتھ کا وقت ہے، تو اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے یا اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ان سب چیزوں کی وجہ سے بچوں کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اور مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ کافی افیکٹ ہو رہے ہیں. سب سے پہلا تو اس کا افیکٹ یہ ہے کہ بچوں کے جو مائل سٹون اچیو کرتے ہیں، جس میں ایک مخصوص ٹائم تک بچوں نے بولنا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ تک جی. انہوں نے چلنا ہوتا ہے، اس کو مائل سٹون اچیو کہتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ڈیلیڈ مائل سٹون کا بچوں میں ایشو آ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے کہ وہ اگر بولتے ہیں تو ان کی جو لینگویج ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہے. اس کے بعد ان کو یہ نہیں دیکھیں، بچوں کی جو فزیکل سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہیں. پہلے بچے ہوتے تھے کہ وہ باہر جا کے کھیلتے تھے، پلے ایسا گراؤنڈ ہی میں ہے. کھیلتے تھے یا اپنے کلاس کے ساتھ کھیلتے تھے. اب بچوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، اور پیرنٹس کو بھی، ماؤں کو بھی بہت آسان لگتا ہے کہ ان کو دے دیا. اب دیکھیں، یہ ایک ٹائم پیریڈ جو ہے، ہر ٹائم میں ایک علیحدہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایسا ہی اگر ہے ہم بالکل. آج سے 20-30 سال پہلے دیکھیں تو تب پیرنٹس کو اور طرح کے چیلنج تھے کہ اگر بچہ باہر جا رہا ہے تو ان کو اس چیز کو دیکھنا تھا کہ بچہ کس طرح کے بچوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. تو جی. ابھی فون پہ ہے، تو اب دیکھیں اس دور میں ہم بچوں کو بالکل روک نہیں اور سکتے کہ فون وہ پہ ان کے پھر وہ ساتھ. کیا دیکھ رہا ہے، کیسے لوگوں سے وہ بات کر رہا ہے، اس کے دوست کون ہیں، اب بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی ابھی یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ بچے اگر بالکل ایک جاسوس بن کے بچوں کے پیچھے پڑ جائیں گے ماں باپ، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی برا لگے گا. اب اس Obviously. میں یہ ہے کہ بہت ہیلدی انوائرمنٹ، فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، پیرنٹس بچے سے پوچھیں کہ جی بیٹا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ہاں. ابھی اس کا کیا مطلب ہے. اس طرح کی ایپس ہیں، اور ابھی تو یوٹیوب وہ کڈس بھی ہے اور چیزیں کافی بالکل. ہیں کہ ہاں. کنٹرول ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا اگر فوکس کیا جائے، ایسے نہیں کہ بچوں کو بس موبائل دے دیا اور بھول گیا، تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا، اگر ٹھیک ہے ان چیزوں پہ تو کنٹرول کر لیں گے کہ وہ ایسا غیر ضروری کانٹینٹ ان تک نہ پہنچ سکے، لیکن موبائل فون کا بے جا استعمال، یعنی کہ مسلسل آپ کچھ نہ کچھ فون پہ آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے یا یوٹیوب واٹ ایور کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک سرٹن ٹائم، ایک اسکرین ٹائم جس کا آپ نے ذکر کیا، اس سے اگر ایکسیڈ کر جاتے ہیں، لمٹ کراس کر جاتے ہیں، تو اس کی جو زیادتی ہے وہ بچوں کا جو فوکس ہے، یادداشت کی کمی ہے، یا پھر اوبیسلی ان کے وہ پڑھائی لکھائی کا ٹائم ہے، تو ان کی تعلیمی کارکردگی اوور ان چیزوں پہ کیا جو ہے نا اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ایموشنل ریگولیشن اور فزیکل ریگولیشن پہ اس چیز کا افیکٹ ہوتا ہے. بچوں کی ایک تو سب سے پہلے کہ موبائل کی سکرین سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، اس سے میلاٹونن ہارمون کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی نیند متاثر ہوتی ہے. اور چھوٹے جو بچے ہیں جی. ان کے برین کی گروتھ کے لیے ایک مناسب ٹائم پہ نیند کا آنا بہت ضروری ہے. جب وہ ان کی نیند متاثر ہو رہی ہے اور ان کا برین اچھے طریقے سے گروتھ نہیں کر رہا، تو بچوں کے لیے ان کے منیمم میکسیمم جو ان کا نیند ٹائم ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ جیسے بڑوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کہا جاتا ہے، تو بچوں کے لیے کتنا ہونا چاہیے؟ لیکن جب بچہ، ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس جی. ٹائم میں تو میکسیمم 20 گھنٹے اس کو سونا ضروری ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ ٹائم پیریڈ کم ہوتا جاتا ہے. صحیح. جیسے 2 سال کا بچہ ہے تو اس کو دن میں 14 سے 16 گھنٹے سونا چاہیے، کیونکہ میکسیمم ٹائم وہ سوئے گا تو اس کا برین ڈیولپ ہوتا ہے. ایسے تو چھوٹے بچوں کو تو میکسیمم ٹائم میں سونے. اس طرح ایج کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم ویری کرتا جاتا ہے. ٹھیک جیسے ہو گیا. جیسے بڑے ہوتے ہیں، ایڈلٹ ہوتے ہیں، تو یہ ٹائم 18 ایئرز میں آ کے یہ ٹائم 8 آورز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. تو یہ جو میں نے یادداشت کی کمی کا آپ سے پوچھا میں نے، تو یہ اگر زیادہ فون کا استعمال کرتے ہیں تو یہ میموری پہ بھی اس کا افیکٹ آئے گا؟ ڈیفینیٹلی میموری ورکنگ 3 طرح کی میموری ہوتی ہے. جو ورکنگ میموری ہے وہی جو ہے وہ لانگ ٹرم میموری بناتی ہے. تو ورکنگ میموری کے اندر ہی جب بچوں کی وہ موبائل کی ایکٹیویٹیز چل جی. رہی ہوتی ہیں تو ان کی اٹینشن سپیم بہت کم ہو جاتا ہے. ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ابھی ہم نے، کیونکہ چھوٹے بچوں نے ایکٹیویٹیز سیکھنی ہوتی ہیں، انہوں نے کانسیپٹ سیکھنے ہوتے ہیں کہ اس چیز کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ ایسے ہو ٹھیک رہا ہے. ہے. جب ان کا سارا فوکس ہی موبائل کی طرف ہوگا تو وہ کانسیپٹ سمجھ ہی کیا نہیں پائیں گے. تو سیکھیں اس گے؟ سے کیا ہوگا کہ ان کی ریگولیشن نہیں ہوگی. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ چیزیں کیسی ہیں، لائف کیسی ہے، کسی چیز کا کیا میئرمنٹس ہوتی ہیں. جیسے چھوٹے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کپ میں اتنا پانی آئے گا، یا ان کو ڈیپتھ کا پتا چلتا ہے کہ نیچے ڈیپتھ ہوگی، ہم نے پاؤں نہیں رکھنا. تو جب انہوں نے ہر ٹائم اسکرین میں رہنا ہے، تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی اٹینشن سپیم اور کنسنٹریشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز میں بھی جا کے ٹکر ان کی آ جاتی ہے. نظر کا بہت زیادہ ایشو بن جاتا ہے. اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنے موٹے موٹے گلاسز لگے ہوئے ہیں کہ وجہ کہ بالکل. اسکرین ٹائم ان کا زیادہ ہے. اچھا، سوشل میڈیا جو ہے، کیونکہ اب بڑے کیا بچے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے اکاؤنٹس انہوں نے وہاں پہ بنا رکھے ہیں، تو سوشل میڈیا کی جو لائف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے.
ہماری پریکٹیکل لائف سے, ہماری جو ایکچوئل لائف ہے اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا ایک وقری ہی, ایک الگ ہی دنیا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو سوشل میڈیا کا استعمال جو بچے کر رہے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں یا خود اپنے اکاؤنٹ کریٹ کر رکھے ہیں, تو کیا یہ چیز ان بچوں میں بے چینی, ڈپریشن یا خاص کر احساس کمتری پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے؟ بالکل بہت بڑی وجہ ہے, بلکہ اب تو کافی ایپس کے اندر ایج کا بھی ایک کانٹینٹ آ گیا ہے کہ 18 جی. ایئر سے کم آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ نہیں کر سکتے. لیکن ابھی بہت ساری ایپس پہ یہ کام ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ والا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹ بچے لرن بہت ابیلٹی ایسی ہوتی ہے کہ لرننگ جیسا آپ دیکھتے ہیں آپ ویسا ہی اچھا لرن ڈاکٹر کرتے صاحبہ, ہیں. ہمیں تو بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ناظرین ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا آج کا جو ہمارا ٹاپک نیکسٹ, اس پہ ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور جو ڈیجیٹل دور ہے. دوبارہ ٹاپک کی جانب آنے سے پہلے ایک سٹوری آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. گرمی کی شدت میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اوبویسلی ہر انسان چاہتا ہے کہ اس گرمی کا کوئی نہ کوئی توڑ نکالا جائے. جیسے اکثر ہم ذکر کرتے ہیں کہ سردی ہو تو اس کا کہیں نہ کہیں تو توڑ موجود ہے, لیکن یہ گرمی کا کیا توڑ نکالا جائے؟ اگر نکلتا بھی تو بڑا مہنگا ترین, یعنی کہ آپ کو اے سی چلانے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ جاپان نے ایک بڑا ہی انوکھا جو ہے وہ انتظام کر لیا ہے, ایک توڑ ڈھونڈ لیا انہوں نے گرمی کا. انہوں نے کیا کیا جی, چند ہی منٹوں میں جو آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر ہے اس کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. اسے ہیومن فریج ہے یا فریزر ہے, اس کا جو نام ہے وہ دیا گیا. ذرا ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ یہ چیز کیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں موسمیاتی تبدیلیاں, گلوبل وارمنگ اور دنیا بھر میں جو بڑھتی ہوئی شدید گرمی کے پیش نظر جاپان نے ایک ایسا جدید کولنگ سسٹم تیار کیا ہے جو چند ہی منٹ میں انسانی جسم کا ٹیمپریچر کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جاپانی کمپنی نے اس جدید یونٹ کو ہیومن فریج کا نام جو ہے وہ دیا ہے. یونٹ میں طاقتور ٹھنڈی ہوا کے ذریعے پورے جسم کو تیزی سے ٹھنڈک پہنچاتی ہے, جس کا مقصد شدید گرمی میں جو آپ کی ہیٹ کی وجہ سے آپ کی باڈی میں کافی چینجنگ, جو کافی خطرات ہیں وہ اوبویسلی آ سکتے ہیں. اور تقریباً 7 فٹ بلند اور 3.9 فٹ چوڑا اس یونٹ کی جو شکل ہے وہ دکھائی دی جا رہی ہے, جو کہ ایک مشین یا ریفریجریٹر سے آپ کہیں تو مشابہت رکھتی ہے. یونٹ کے اندر داخل ہونے والا شخص صرف 10 منٹ میں جو باڈی ہے اس کا ٹیمپریچر اس میں نمایاں کمی محسوس کر سکتا ہے. اور صارف کی حفاظت کے لیے یونٹ میں خودکار حفاظتی نظام بھی نصب کیا گیا ہے جو 20 منٹ بعد اسے خود بخود بند کر دے گا. یعنی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ہیومن فریج دنیا کا اپنی نوعیت کا پہلا کولنگ سسٹم ہے جو پورے جسم کو بیک وقت ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یونٹ کے تقریباً جو قیمت ہے اگر اس کی بات کی جائے تو 15 لاکھ جاپانی ین جو ہے وہ بنتے ہیں, یعنی کہ 10,000 امریکی ڈالر سے زائد مقرر کی گئی ہے جو اس کی قیمت ہے, جبکہ اسے چلانے پر تقریباً 16 جاپانی ین فی گھنٹہ خرچ آتے ہیں. اور یہ ایک بڑا ہی جدید جاپان نے ایک یہ یونٹ نکالا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف جاپان تک محدود نہیں رہے گا. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو, یا کامیابی سے وہاں پہ یہ چل رہا ہے تو یہ باقی بھی ممالک میں شفٹ ہوگا, کیونکہ خاص کر اگر پاکستان کی ہم بات کریں, یہاں کے مختلف علاقوں کی بات کریں جو گرمی کی شدت جس طرح اضافہ ہوتا ہے, ہر انسان اے سی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اگر یہ افورڈ کر سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہر گھر میں یہ آ جائے گا کہ چلے 10 منٹ کے لیے بیٹھیں گے اور آپ کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, کول ہو جائے گا, اور آپ کو وہ گرمی جو ہے زیادہ محسوس نہیں ہوگی. تو یہ اچھی چیزیں ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے تو انسان کو اوبیسلی ترقی کرنی چاہیے. انسان کو اللہ نے ایک عقل, ایک شعور دی ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو ویسٹ کیا جائے. واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ڈیجیٹل دور کی ہم بات کرتے ہیں, بچوں کی تربیت کی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر رافیہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم آپ سے جاننا چاہ رہے تھے, بلکہ جو بات ہو رہی تھی کہ بچہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے, سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے, اپنی ضرورت سے زیادہ. ایک ہوتا ہے کہ آپ کام کے لیے اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ چیز اس سے سیکھ رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو دین اوکے فائن. لیکن اگر آپ بیجا آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کی لائف اور ایکچوئل لائف بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو یہ احساس کمتری جو ہے کیا اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ بچوں میں یہ آ رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو یا فون کا زیادہ استعمال کرنے سے؟ جی بالکل, احساس کمتری آ رہی ہے, اور اس ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ایک فینومینا ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے دیکھی ہے وہ ان کو فوراً ہی مل جائے, جو کہ ریالٹی میں ایسا پاسبل نہیں ہے. تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے, جس کی وجہ سے ایک تو چھوٹے بچوں کے اندر جب تھوڑے اڈلٹ ہوتے ہیں تو ایک تو
کرائم ریٹ بھی بہت بڑھ رہا ہے، اور دوسرا سوسائڈل ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، کہ جب ان کو جو چیز چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہی، تو ایک ان کا زندگی، ریالٹی اور فینٹیسی کے درمیان میں جو ایک تناسب ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جو کرمنل مائنڈ کی بات کی، اس میں ایک جو وجہ آتی ہے وہ آن لائن جو گیم ہے اس کی لت جو بچوں کو لگ جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ایسی ایسی گیمز ہیں جو کہ اوبیسلی آپ کے مائنڈ کے ساتھ، آپ کی سائیکی کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں، اور اوبیسلی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں آپ کو ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں، تو آن لائن گیم کی لت جو ہے یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ پیدا کر رہی ہیں۔ جی بالکل، آن لائن گیم بہت یہ بری چیز ہے، اور گورنمنٹ کو کیونکہ چاہیے آئی کہ ڈونٹ اس تھنک پہ سو کہ قانون اس میں سازی کوئی ہونی چاہیے۔ تربیتی پہلو ہے، یہ جتنے بھی آن لائن گیمنگ ہے مجھے نہیں لگتا اس میں کہیں بھی کوئی آپ کا تربیت کو لے کے کوئی پہلو ہوگا۔ نہیں بالکل، جس طرح کی جی آن لائن گیمز جو کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اور ابھی بھی کچھ چل رہی ہیں، کچھ تو بین ہو گئی تھی، ان میں تو بالکل بھی تربیت کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ آن لائن گیمز کچھ اچھی ہیں جس سے بچے کریٹیوٹی سیکھتے ہیں، ان کی سوشل لرننگ ابیلٹی زیادہ بڑھتی ہیں، جس میں ڈفرینٹ ورڈز کو جوڑ کے، لیٹرز کو جوڑ کے ورڈز بنانا، کچھ اس طرح کی اچھی آن لائن گیمز ہیں۔ لیکن یہ جس طرح کی گیمز کچھ عرصہ پہلے جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اور جیسا کہ جی سب کو پتہ ہے، وہ والی گیم تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک سوسائٹی کو خراب کرنے کی ایک سازش کے تحت بنائی گئی تھی، تو وہ کافی بین ہو چکی ہیں، اور اگر مزید کچھ ہیں تو اس میں گورنمنٹ کو بھی قانون سازی کرنی چاہیے، اور پیرنٹس کو، جو مین پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، جی وہ اس پہ چیک رکھیں۔ اور یہ جو ساری صورتحال ہے، میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم رسپانسبلٹی جو ہے وہ پیرنٹس کی ہی بنتی ہے، بالکل کہ ایسے وہ دیکھیں ان کو کچھ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا ضروری ہوگا۔ اس ٹائم کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو بہت احتیاط اور طریقے سے لے کے چلنا چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ تھوڑی اس پہ کے اوپر خود بھی تھوڑی سی لرننگ کریں، وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس سیکھیں، کہ بچوں کو ایک پیٹرن بنا لیں، کہ جیسے سب مائیں پہلے کرتی ہوتی تھیں، کہ اگر دو بچوں کا ٹائم ہوتا ہے کہ اسکول سے آنا ہے تو انہوں نے لنچ کرنا ہے، لنچ کے بعد انہوں نے اپنا کوئی ہوم ورک کرنا ہے، تھوڑی دیر سونا ہے، تو ایک فکس کیجول کے طور پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں اسکرین ٹائم رکھی جائے تو وہ یس زیادہ بہتر ہوگا۔ بالکل ایسے بچوں کو ڈیجیٹل ایتھکس جو ہیں یہ کیسے سکھائیں، کیونکہ جب تک انہیں یہ آداب نہیں ہوں گے، ڈیجیٹل ایتھکس نہیں ہوں گے، انہیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے، یا ان کو اوبیسلی سکھانا جو ہے یہ پیرنٹس کی ذمہ داری، کیونکہ بچے کو تو نہیں پتہ کہ اس نے سوشل میڈیا کا یا فون کا یا کسی بھی ایپ کا اس نے استعمال کیسے کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، تو یہ اوبیسلی یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیسے بچوں کو یہ ڈیجیٹل ایتھکس سکھایا جائے، کیونکہ اگر یہ سیکھے ہوئے ہوں گے تو انہیں آگے چل کے آئیڈیا ہوگا، اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا۔ جی بالکل، ڈیجیٹل ایتھکس بہت ضروری ہے، بچوں کو سمجھانا، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کی لینگویج یوز کرنی ہے اور کس طرح کی لینگویج پہ بین ہے، اور کچھ ان کو کچھ ٹرم سکھانے چاہیے، جیسے سائبر بلنگ ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اور یہ اگر میرے خیال میں جس طرح سے ہمیں بچپن سے سکھائے جاتے تھے ٹریفک رولز جتنے زیادہ ضروری ہیں، اب بھی سوشل میڈیا کے اندر لینگویج اور ڈیجیٹل جو لٹریسی ہے جی وہ بہت زیادہ ضروری ہے جاننا، اور نہ صرف پیرنٹس کو بلکہ اسکول میں بھی اس کے اوپر بچوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے، کیونکہ ابھی زیادہ تر کمیونیکیشن جو ہے، سوشل کمیونیکیشن ہے، وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ہو گئی ہے۔ ابھی لوگ اس طرح سے زیادہ بات نہیں کرتے، جو کہ بہت بری بات ہے، ہونا چاہیے۔ جیسے پہلے بچے پارک میں جاتے تھے، ابھی وہ اس طرح سے ان کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی، ان کی ساری کمیونیکیشن ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہے۔ تو ایسے ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں تو بہت زیادہ آسان ہے اس کو کنٹرول کرنا، کہ انہیں کس طرح کے ورڈ یوز کرنے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان کو بچوں کو اگر سکھایا جائے گھر میں اور اسکول میں تو یہ بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں، اور اس اچھا کو کنٹرول کرنا بچوں کا کافی ایک یہ بھی آسان ایک ہے۔ بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے نا، ایک نیچر ہوتی ہے کہ اگر آپ انہیں بتاتے رہے، بولتے رہے ان کے سامنے، وہ اس پہ عمل نہیں کرتے جب تک آپ خود وہ چیز ان کے سامنے نہ کر رہے ہو، کیونکہ وہ بڑوں کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بڑا کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کتنا ٹائم ایک جو ہے نا وہ اسکرین کو دے رہا ہے، تو obviously جو بچے ہیں وہ اس چیز سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ کیسے ڈیجیٹل رول ماڈل بن سکتے ہیں؟
बिल्कुल, ये पहले भी मैंने ज़िक्र किया था कि बच्चों की लर्निंग जब वो उनकी एज 12 से 14 तक होती है तो जी। उनकी लर्निंग ज़्यादा ही सोशल लर्निंग होती है। जैसा वो देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। तो अगर आपने या पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, तो उनको पहले करके दिखाना पड़ेगा। अगर बिल्कुल देखिए, ऐसे ही है। अगर किसी ने स्क्रीन अपनी यूज़ भी कर दी है, डेफ़िनेटली हर किसी को चाहिए होता है। कोई एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से यूज़ करता है, कोई काम के सिलसिले में यूज़ करता है। तो उस टाइम में बच्चों के सामने ना इस्तेमाल कीजिए। देखिए, बाकी हम सारे कामों में भी तो अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही जो है। करने होते हैं पेरेंट्स ने। बहुत जी। सारी बातें होती हैं जो आप बच्चों के सामने नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर आपने अपना कोई काम करना है तो बच्चों के सामने ना किया जाए। इस चीज़ का एहतियात किया जाए कि जब बच्चे सो जाएँ तो एक बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में के अंदर आप उसकी वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर प्लग यूज़ करके। तो उस तरह से करें जब आप अपना ज़रूरी काम करें। अब ये तो देखें, माएँ और पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको जब वो अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारे मैंने पेरेंट्स को देखा है, मैं क्लिनिक में भी देखती हूँ कि वो पहले बहुत गुस्सा करते होते हैं, उनको थोड़ा वर्बल होते हैं, लेकिन जब उनके हाँ। बच्चे होते हैं तो वो बंद कर देते हैं गुस्सा करना। उनको होता है कि हमारे बच्चे ना सीखें, या यस। पेरेंट्स के दरमियान में अगर लड़ाई भी हो रही होती है तो बच्चों के सामने नहीं करते। तो वही वाला रूल इस चीज़ पे भी अप्लाई करें कि बच्चों के सामने हाँ वो चीज़ ना करें। तो जब बच्चे आपको देखेंगे नहीं तो डेफिनेटली। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब इसमें ये नहीं है कि आप खुद फ़ोन यूज़ कर लें और बच्चों को ना दें। बच्चों को उस टाइम के अंदर आप किसी एक्टिविटी में एंगेज भी करें। देखें, देखिए, कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रू। अगर आपका पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कनेक्शन अच्छा है, जी। कम्युनिकेशन अच्छी है, उनके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, तो बच्चे एंगेज भी रहते हैं और उनकी वो वाली जो नीड है, नीड वो भी पूरी हो रही होती है। तो बच्चों को एग्जैक्टली। टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एआई की बात की जाए, मोस्टली पेरेंट्स को पता ही नहीं होता क्योंकि पेरेंट्स पढ़े लिखे इतने नहीं होते, या जो टेक्नोलॉजी है राइट नाउ इससे इतनी उनकी वाबस्तगी नहीं होती या इतनी आगाही नहीं रखते। तो एआई के जो असरात हैं, अगर हमने बच्चों पे कंट्रोल ना किया, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे तस्वीर, ऐसे वीडियोस, ऐसा कंटेंट हमें एआई के थ्रू देखने को मिलता है, या बच्चे खुद जो है वो उससे सीख रहे होते हैं या चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर पेरेंट्स ने इस पे चेक एंड बैलेंस ना रखा या इसको मॉनिटर ना किया, या जैसे टीचर्स के हम बात करें कि उन्होंने बच्चों को साथ साथ तरबियत ना दी, तो एआई की क्या जो मस्बत या मनफी तब्दीलियाँ हैं आप बच्चों पे कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो एथिक्स बच्चों को सिखाना बड़ी ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को एथिक्स सिखा देंगे, उनको हम अच्छे और बुरे के बारे में बता देंगे कि ये किसी की प्राइवेसी है, इस प्राइवेसी को आपने इंटरप्ट नहीं करना, तो वो कभी भी एआई का नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे। सबसे ट्रू। पहली चीज़ तो ये है कि अगर उनको बताएं कि ये उसकी पर्सनल स्पेस है, उस पर्सन की, उसके बारे में आपने ये बात नहीं लिखनी, उसके बारे में ये आपने बात क्रिएट नहीं करनी, जैसे कि पिक्चर्स चीज़ें हैं या नैतिकता है, ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम सिखा देंगे, एथिक्स सिखा देंगे उनको, जी। एक सिविक सेंस होती है, वो अगर सिखा देंगे तो डेफिनेटली वो एआई का नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे। ट्रू। दूसरी बात ये है कि एक तो सिखाना भी ज़रूरी है, दूसरा कि इस पे प्राइवेसी कंट्रोल्ड होने चाहिए इन इन ऐप्स पे। फिर वही बात आ गई कि गवर्नमेंट को भी कानून साजी की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी सेटिंग बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी इवॉल्व हो रही है। जैसे कि पहले जब स्टार्ट में एआई आई थी तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि वो प्राइवेसी को कंट्रोल नहीं करता था। लेकिन अभी एआई ने भी अपनी ऐप्स के अंदर काफ़ी इस चीज़ को इम्प्रूव किया है और अभी मज़ीद भी होगा। बाकी ये है कि पेरेंट्स एथिक्स सिखाएं और उनको पता हो कि हमने किस तरह से बात करनी है, कैसे कौन वर्ड यूज़ करने हैं, किस तरह से बिहेव करना है, तो डेफिनेटली वो उसका गलत यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम अभी भी वक्त रहते हुए अगर हम कंट्रोल नहीं करते बच्चों का फ़ोन, एक स्क्रीन टाइम जो है उसको एक लिमिट तक हम नहीं रखते या उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो आने वाले वक्त में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेके, फ़िज़िकल हेल्थ को लेके, उनकी इमोशनल जो हेल्थ है इसको लेके, क्या हमें चैलेंजेस का सामना होगा? जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछला 10 से 15 साल का एक जो टाइम पीरियड गुजरा है, क्योंकि हाँ। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी और इस चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया था, मोबाइल फ़ोन बहुत कॉमन हो गए थे। तो अगर हम देखें, स्टैटिस्टिक देखें, तो वो वाली जो जनरेशन है उनकी स्टडीज़ भी बहुत मुतासिर हुई थी और उनकी जो हेल्थ है, ओबेसिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा आ गई थी। सही। अच्छा, क्योंकि इसी जब बात को स्क्रीन देखते हुए ना, ये जो बहुत ज़्यादा हम फ़ोन का या सोशल मीडिया का यूज़ करने लग जाते हैं, मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को आप एक पैगाम दे दें।
जी बिल्कुल, सबसे पहले बड़ा पैगाम तो मेरा पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि छोटा एक इन्फेंट से लेके जी, टॉडलर तक एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है, और बच्चा माँ के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो सबसे पहले तो उनका स्केड्यूल फिक्स करें। सही। आप उनको कोई एक्टिविटी अगर करें, जैसे कि उसने कोई होमवर्क करना है या उसने कोई अपनी हाइजीन एक्टिविटी मेंटेन करनी है, तो आप उसको वो वाला काम करें। उसके बाद रिवॉर्ड के तौर पे उसको आधा घंटा आप फ़ोन देख लें, और आधे ठीक। घंटे में भी आप उसको जो फ़ोन देते हैं, उसके अंदर उसको कोई क्वालिटी की चीज़ लगा कर दें, ठीक हो कोई गया, ऐप्स बहुत ऐसे शुक्रिया कर दें कि ऐप्स को। डॉक्टर राफ़िया। यकीनन नाज़रीन, चेक एंड बैलेंस जो है वो बड़ा ज़रूरी है बच्चों के लिए ख़ासकर, क्योंकि वो उनकी एक नशोनुमा की एक तरबियत का उनका टाइम चल रहा होता है। अगर आपने इस टाइम पे फोकस ना किया तो आने वाला जो वक्त है वो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि आपके लिए भी खासा मुश्किल हो सकता है। तो अभी से बच्चों पे फोकस रखें कि वो क्या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। वो आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा आपकी जो आपका फैशन सेंस है, आपकी खूबसूरती है, उस हवाले से टॉपिक डिटेल में बताने से पहले आपको बताते चलूँ कि आज 27 जुलाई यौम शहादत है कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की, और जो कि पाकिस्तान के पहले जो पहला निशान हैदर था वो इनको मिला था। देखें, ये हमारे जो शोहदा हैं, हमें कभी इनको भूलना नहीं चाहिए। हर लम्हा हम इनको जितना भी खराज तहसीन पेश करें वो कम है, क्योंकि आज अगर हम एक सुकून से सांस ले रहे हैं, आज हम महफूज हैं, तो अपने इन्हीं शोहदा की वजह से हैं। हमारे पाक अफवाज मजबूत होगी तो ये मुल्क में जो है वो मजबूत होगा, ये मुल्क महफूज होगा। तो हम अपने जो शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इस हवाले से एक पैकेज है, रिपोर्ट है, वो हम देखेंगे। अपना जो आज का टॉपिक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक अगला क्या है। फैशन या शख्सियत, खूबसूरती के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए, अगर हम जैसे इससे कबल हम बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें जो है वो दिन ब दिन बदलती हैं, एक नई इनोवेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, जब हम फैशन की बात करते हैं, तो उसमें भी हमें एक जिद्दत जो है वो देखने को मिलती है, उसमें भी हमें एक नुमाया तब्दीली जो है वो हमारे सामने आती है। और वैसे इंसान को देखा जाए तो फितरी तौर पे जो है वो कुदरती तौर पे वो वैसे ही माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो खूबसूरती का मयार है ना, ये बदलता जाता है। हमारा पहनावा, हमारे जो रंगत, जो कपड़ों की रंगत होती है, जो उसके डिज़ाइंस होते हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ें चेंज होती है। फिर कल्चर के लिहाज से आपने चीज़ों को कुछ कैरी करना होता है, फिर आपके हर सूबे की, आपके हर जगह की एक डिफरेंट पहचान होती है, उससे उसके अकॉर्डिंग आपके जो ट्रेंड्स हैं वो ऑब्वियसली बदलते रहते हैं। लेकिन आज चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो इस पे जो फैशन इंडस्ट्री है, जो हम देखते हैं कि डिजिटल फ़िल्टर्स हैं, उन्होंने जो खूबसूरती की एक डेफिनेशन है ना, एक नई डेफिनेशन अगर मैं कहूँ, तो उन्होंने क्रिएट कर दी है या पेश की है। तो किस तरह से जो हमारा ज़ाहिरी हुस्न है, तो वो जो हमारी शख्सियत है, हमारा जो किरदार है, हमारे जो इखलाकियात है, एथिक्स हमारे हैं, उस पे उसको फ़ोकियत दी जा रही है। यानी कि ज़ाहिरी हुस्न को हम बात करते हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं कि बेटा ज़ाहिरी हुस्न जो है ये तो वक्त के साथ साथ ढल जाता है, लेकिन जो आपका बाती हुस्न है, यानी कि आपके अंदर के, जिसमें आपका किरदार है, आपके इखलाक हैं, वो मैटर करते हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं और हमेशा वो खूबसूरत, उसमें जितनी खूबसूरती आएगी आपकी शख्सियत उतनी ही निखरती जाएगी। बट जैसे कि सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया, तो इसने खूबसूरती का, फैशन की जो डेफिनेशन है वो मुकम्मल चेंज कर दी, यानी कि हमें शिफ्ट कर दिया ज़ाहिरी हुस्न पर। काम करने पे इसने हमें मजबूर कर दिया, ज़ाहिरी हुस्न पे जो है वो हमने ज़्यादा फोकस करना जो है वो शुरू कर दिया। देखिए, लोग क्या करते हैं कि बहुत ही महंगे तरीन लिबास की जानिब उनका रुझान हो जाता है, महंगे महंगे ब्रांड्स की तरफ वो कहते हैं कि हमने जब तक महंगा कोई ब्रांड हमने नहीं पहना होगा, हमारी शख्सियत तो खूबसूरत नहीं लगेगी, हम तो महफिल की रौनक नहीं बन सकते। जबकि मुझे लगता है कि ये जो हमारी सोच है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैरी करना। आप एक चीज़ को कैरी कैसे करें। अगर आपने बिल्कुल सिंपल सादा लिबास पहना हुआ है, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ है, उसके साथ आपने मेकओवर बहुत ही खूबसूरत लिया हुआ है, आपने साथ अगर कोई ज्वेलरी वगैरह आपने कैरी की हुई है, या बैग, या कुछ भी, आपने किस तरीके से आपने अपनी शख्सियत को कैरी किया हुआ है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, तो यकीन जाने वो एक सिंपल जो सूट है जो आपने 1000, 1500, 2000 में बनाया होगा, वो उस 25-30 हज़ार के सूट पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो हम मसला हमें आता है, जो ग्रूमिंग हमारी रह जाती है, वो ये रह जाती है कि चीज़ों को कैरी कैसे किया जाए। हमारा फोकस होता है
महंगी तरीन चीज़ों पे नया ट्रेंड आया है, नया फैशन आया तो हमने उसी के पीछे भागना है। अच्छा, जब तक हम कोई हाई फाई नामी ग्रामी ब्रांड का हमने सूट नहीं पहना होगा तब तक तो हम खूबसूरत नहीं लग सकते। जबकि अगर देखा जाए तो अल्लाह पाक ने इंसान को ज़ाहरी तौर पे, बातनी तौर पे बहुत खूबसूरत बनाया है। फ़ितरी लिहाज से देखा जाए वो बहुत ही खूबसूरत है। तो इस खूबसूरती में नुमाया इजाफ़ा हमने अपनी सोच से करना होता है, जिसको हमने बिल्कुल डिजिटल दौर की तरह इस सोशल मीडिया की लाइफ की तरह आर्टिफिशियल बना दिया। दैट्स द रीज़न कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। दैट्स द रीज़न कि हम एहसास कमतरी का शिकार जो है ना वो होते जा रहे हैं। चाहे वो हम बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात कर लें, या आजकल जो हमारे प्रोफेशनल हैं, बड़े बुज़ुर्ग, उनकी बात कर लें, तो उनमें भी ये कॉन्सेप्ट, ये रुझान आ चुका है कि जब तक कोई हाई फाई सूट नहीं, बड़े ब्रांड का नहीं पहना होगा तब तक तो लोग मुझे सलाम नहीं करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। जो आपकी रिस्पेक्ट होगी आपके कपड़ों से नहीं जज की जाएगी, कितना महंगा तरीन आपने ब्रांड पहना हुआ है उससे जज नहीं की जाएगी, बल्कि आपका इखलाक कितना अच्छा है, आप बात कितनी जो है वो ऐसे तरीके से कर रहे हैं, आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो किस तरीके से है, आप कैसे लोगों के साथ एहतराम से बात करते हैं। क्योंकि अक्सर एक कॉन्सेप्ट हमें ये भी पाया जाता है कि अगर हम किसी महफ़िल में गए हैं तो हमें एक अकड़ सी आ जाती है कि लोग हमें आके मिलें, हमें सलाम करें, हम ना जाके किसी को सलाम करें। तो ये जो चीज़ें हैं हमें जो बदसूरत बनाती हैं वो ये चीज़ें बनाती हैं। खूबसूरत भी हमें यही चीज़ें करेंगी कि हम जाके लोगों से बात करें, हम सलाम करने में पहल करें, सवाब का काम है। और लोगों से अगर हम मुखातिब हैं, कोई गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारा इखलाक अच्छा हो, हमारा जो लहजा है वो धीमा हो, वो उसमें नरमी, उसमें एक मोहब्बत का जो अंसर है वो हमें उसमें नज़र आना चाहिए, ना कि एक घमंड, एक गरूर, एक तकब्बुर, जो कि अल्लाह पाक की ज़ात को भी पसंद नहीं। कि इंसान एक ज़मीन पे चलने वाला, एक मट्टी पे चलने वाला इंसान जो है उसमें तकब्बुर है। तकब्बुर सिर्फ उस पाक ज़ात को जो है वो सूट करता है, इंसान को नहीं। तो ये जो हमने खूबसूरती को रिलेट कर दिया है डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, डिफरेंट महंगी तरीन चीज़ों के साथ, ये जो नमूदन नुमाइश है, इसने कैसे हमारी वाकई एक जो एक अल्लाह ने एक कुदरती तौर पे, एक फ़ितरी तौर पे इंसान को खूबसूरत बनाया था, उसको कैसे मुतासिर किया, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, सोशल मीडिया में हम बहुत इंगेज रहते हैं, हम वहाँ पे हर तरह का फ़ैशन देखते हैं, हम वहाँ पे हर तरह की जो दुनिया है वो हमें वहाँ पे नज़र आ रही होती है। लेकिन उसमें अब आपने सेलेक्ट खुद करना है कि आपकी शख्सियत के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। देखिए, अल्लाह पाक ने इंसान को ना सोचने समझने की बड़ी तगड़ी स्ट्रॉन्ग सलाहियत दी है कि वो अच्छे और बुरे में बड़े ऐसे तरीके से तमीज़ कर सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसान को मालूम भी होता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं पहन रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो एक्चुअली में किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। लेकिन हम कहीं ना कहीं आ जाते हैं दिखावे में कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इस तरह का पहन के नहीं जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे। ये जो वन लाइन रोग है ना, लोग क्या कहेंगे, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसने हमारी जहनी सेहत को ख़राब कर दिया, इसने हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब कर दिया, हमारी इमोशनल हेल्थ को इसने जो है वो ट्रिगर किया, हमारे जो इखलाकियात है उसको इसने जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी तो पीछे बचेगा क्या? डिप्रेशन। बचेगा क्या? एंजाइटी। वो चीज़ें, वो खुशियाँ, वो खूबसूरती, वो रंगीनियाँ जो अल्लाह पाक की इस दी हुई नेमतों में, इस दुनिया में है, जहाँ जहाँ कहीं भी आपकी नज़र जाए आपको खूबसूरती नज़र आएगी, उसको हमने जो है वो कहीं ना कहीं पसे पुश्त डाल दिया अपने इस दिखावे के चक्करों में। तो ये नमूद नुमाइश जो है ये यकीनन हमें कहीं भी ये प्रॉफिट में नहीं लेके जाती। नमूद नुमाइश करने वाला इंसान हमेशा खसारे में रहता है, तो कोई भी नहीं चाहता कि वो खसारे में जाए। तो जनाब, जहाँ फ़ैशन की बात आती है, वक्त के साथ बदलते ट्रेंड्स की बात आती है, आप ज़रूर उसको कैरी करें, ज़रूर फॉलो करें, हम आपको मना नहीं करते। लेकिन हर चीज़ की कुछ लिमिट होती है। आप कहीं किसी कंपनी के लिए, मैं आपको सादा एग्जांपल में बता देती हूँ, आप कहीं किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, आप कहीं अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप टर्म्स कंडीशन देखते हैं ना कि अच्छा ये इसकी टर्म्स कंडीशन है, और फिर आप सोचते हैं कि क्या मैं इस पे पूरा उतर सकता हूँ। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो फिर आप अप्लाई करते हैं। अगर आप उस पर पूरा नहीं उतर सकते, वो टर्म्स कंडीशन आप उनमें जो चीज़ें हैं वो आप में नहीं है, तो आप अवॉइड कर देते हैं कि नहीं, मैं इस जॉब के लिए मैं ऑब्वियसली मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो आप अप्लाई नहीं करते। तो यही चीज़ें जो हैं वो फैशन ट्रेंड को मद्देनज़र रखते हुए आपने करनी चाहिए कि क्या ये जो मैं चीज़ें पसंद कर रहा हूँ, जो ये चीज़ें मैं करने जा रहा हूँ, जिस सेंस को मैं, जिस फैशन सेंस को, जिस बदलते हुए
یہ معیار کو, خوبصورتی کے معیار کو میں فالو کرنے جا رہا ہوں, کتنا یہ میرے لیے مفید ہو سکتا ہے, یہ کتنا یہ میری جو واقعی ایک قدرتی حسن ہے, جو خوبصورتی جو اللہ پاک نے مجھے دی ہے, کتنا یہ اس کو جو ہے وہ پس پشت ڈال سکتی ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم سوچیں گے تو یقیناً ہم یہ جو فیشن ہے ہمارے بجٹ پہ بھی ہیوی نہیں ہوگا, ہمیں کسی احساس کمتری میں بھی نہیں ڈالے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, دکھاوے میں آ جاتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, پھر ہمیں اس کی بھی پریشانی نہیں ہوگی. یہ ساری چیزوں کو ہم نے خود اکٹھا کیا, اس میں کسی رائٹ لیفٹ کا جو ہے نا وہ کوئی اس میں ذمہ دار نہیں, اس میں ہم ذمہ دار خود ہیں کہ ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں, اب دیکھیں بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلایا کرے, لیکن اب ہم چادر کو نہیں دیکھتے, جو پاؤں ہیں وہ چادر سے باہر چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس اس نے وہ والا جوڑا فلاں برانڈ سے لیا, اب میں نے بھی لینا. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ دیکھیں اگر کچھ 90s والے ہیں 70s والے تو اوبیسلی وہ تو چیزیں ان کو تو بڑے باخوبی طریقے سے اندازہ ہے کہ جو عید پہ سوٹ بنایا جاتا تھا وہ پھر پورے 6 مہینے سال 2 سال وہ چلتے تھے جب تک وہ پھٹ نہیں جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ عید کے 3 4 5 جو ہے نا وہ جوڑے جو ہیں وہ پکا ہم نے بنانے ہوتے ہیں. پھر اگر فنکشن کی بات کی جائے, ویڈنگز کی بات کی جائے, تو جہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ اچھا چلے ایک مہندی ہے, پھر بارات ہے یا ولیمہ ہے, یعنی کہ 3 فنکشن کہا جاتا تھا. اب تو پورے مہینے 2 مہینے فنکشن چل رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنے ہی 7 جوڑے بنائے جاتے ہیں. یہ جو ہے وہ برائڈل شاور کے لیے ہے, یہ اپٹن کے لیے ہے, یہ ڈھولکی کے لیے ہے, یہ بیچلر نائٹ کے لیے ہے, یعنی کہ پتہ نہیں کیا کیا کانسیپٹ ہم نے نکال دیے ہیں, اور پھر اس سارے فیشن کو ہم نے فالو کرنا ہے, ہم نے کیری کرنا ہے. آپ کے اسلام میں, آپ کی سنت میں ایسا کچھ نہیں ہے. بہت ہی سادگی کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو تہوار ہیں, یہ جو شادی بیاہ کے موقع ہیں, اس کو گزارنے کا جو ہے وہ ہمیں حکم ملتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, دکھاوا. اور جب بات دکھاوے کی آ جاتی ہے تو پھر یقیناً آپ کی زندگی میں بے شمار مسائل, بے شمار پرابلمز جو کہ کبھی نہ حل ہونے والی ہمیں نظر آتی ہیں. اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. میں نے یہ ڈیٹیل میں کافی ساری چیزیں ایگزامپل کے ساتھ یہاں پہ کوٹ کری ہیں. اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے خوبصورت لگنا ہے, بالکل لگیں, اس سے میں آپ کو کبھی بھی منع نہیں کروں گی. انسان بہت خوبصورت ہے ظاہری طور پہ, باطنی طور پہ, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, لیکن اس خوبصورتی کو آپ نے 4 چاند لگانے ہیں, یا اس خوبصورتی کو آپ نے یہ جو دنیاوی رونقیں ہیں, یہ جو دکھاوے ہیں, نمود و نمائش ہے, لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ, آپ نے اس کے اندر الجھ کر اس خوبصورتی کو آپ نے ختم کر دینا ہے. اس خوبصورتی پہ آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی سیاہ دھبا لگا دینا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں, بھلے ہی مجھے سیٹسفیکشن نہ ہو, بھلے ہی میں قرضوں تلے دب جاؤں, بھلے ہی وہ چیزیں. اب دیکھیں جب آپ کچھ پہنتے ہیں تو آپ کی باڈی آپ کو بتاتی ہے کہ وہ کمفرٹیبل ہے. آپ جب آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو آپ کی جو شخصیت ہے وہ بولتی ہے کہ واقعی آپ خوبصورت لگ رہے ہیں, یا کہیں نہ کہیں آپ باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے, دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایک محفل ہے, ایک اس میں مہنگے ترین, وہ بڑے امیر ترین ایلیٹ آئی ہوگی تو آپ نے بھی اپنے آپ کو ایک امیر ترین دکھانا ہے, شوخیاں مارنی ہے. تو آپ کا جو آئینہ ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے, آپ کی باڈی آپ کو بتاتی ہے کہ جو آپ نے پہنا ہے وہ بڑا مہنگا ترین ہے, لیکن آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں, وہ آپ کی باڈی پہ فٹ نہیں آ رہا, وہ کلر آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہا. آپ اس کے ساتھ آپ کے جو دیکھیں ڈریس کے ساتھ بھی جو بھی آپ فیشن کرتے ہیں نا, یہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ کبھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ جب آپ نے خود کو کمفرٹیبل فیل کیا, جب آپ نے آئینے میں دیکھا کہ ہاں آپ کی باڈی کمفرٹیبل اس میں ہوئی, آپ کے کلر کے ساتھ جو آپ نے ڈریس پہنا ہے, جو کلر آپ نے کیری کیا ہے, اگر وہ سوٹ کیا تو آپ مینٹلی طور پہ کتنا ریلیکس ہوں گے. لیکن بشرط یہ کہ آپ نے یہاں لوگوں کا نہیں سوچنا, جس محفل میں جا رہے ہیں آپ نے اس محفل کا نہیں سوچنا, لوگ کیا کہیں گے آپ نے یہ نہیں سوچنا, وہاں پہ ایلیٹ آئی ہوگی آپ نے یہ نہیں سوچنا. آپ نے صرف اور صرف اپنی جو اللہ پاک نے آپ کو ظاہری یا باطنی خوبصورتی سے آپ کو نوازا ہے, آپ نے صرف اور صرف اس کا سوچنا ہے. اب کتنا آپ اس بارے میں سوچتے ہیں یہ تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ایگزامپلس کے تھرو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں کہ جناب خوبصورت لگنا سب کا بنیادی حق ہے, اچھے اچھے کپڑے پہننا سب کا بنیادی حق ہے, لیکن فضول خرچی اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے. اس کی سخت ممانعت ہے, فضول خرچی نہیں. آپ 30,000 40,000 50,000 کے جوڑے, پھر شادی بیاہ پہ لاکھوں کے جوڑے ہم خریدتے ہیں, کس کام کے ہیں؟ آپ اگر وہی ہزاروں وہی لاکھوں آپ کسی غریب پہ لگا دیں, کسی مسکین کو دے دیں, کسی ضرورت مند پہ لگا دیں, کسی کو چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے دے دیں, آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی.
کسی دوسرے کو 50 روپیہ پکڑاتے ہوئے ہمارے ہاتھ دکھتے ہیں، لیکن جا کے ایک 50,000 کا جوڑا ہم نے خریدنا ہے تو اپنا کارڈ جو ہے ہم فٹک سے ٹیبل پہ رکھ دیں گے، ہاں یہ کارڈ سوائپ کر لو اور بس یہ جوڑا ہمیں چاہیے. کتنی اب آپ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کو خوش کرنے میں جو ہے اپنے آپ کو انزائٹی ڈپریشن میں ڈال رہے ہیں، دوسری طرف آپ اللہ کے بندوں کو خوش کریں، اللہ کی ذات آپ سے خوش ہوگی تو اس کا جو اجر ہے وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو ملے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہماری اس فیشن سینس کو، یہ جو دکھاوے کا فیشن سینس ہے نا، اس سے نکل کر اس سے ابتر ہو کے سوچنا چاہیے کہ جو میں دیکھیں اب آپ کے لگانے کا نا یہاں پہ 2 وے ہیں، ایک آپ اپنے پہ لگا رہے ہیں، ایک آپ اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں. تو فائدہ کس میں ہوگا؟ جو آبویسلی اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا ہوگا آپ کو فائدہ اسی چیز میں ملنا ہے. چوائس از یورس کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کے بندوں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے یا مہنگے ترین جوڑوں کے لیے آپ نے خود پہ خرچ کر کے آپ نے خرچ کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں فیشن، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس حوالے سے ہنیشہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ ہنیشہ آپ کے وقت کا. ہنیشہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کے نزدیک اگر میں خوبصورتی کی ڈیفینیشن پوچھوں بینگ ڈیزائنر تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اصل خوبصورتی کیا ہے؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میں کہتی ہوں کہ اور یہ جو لباس ہے، فیشن ہے، فیشن میں سب سے زیادہ جو آپ کا ڈسپلے وہ ایک ڈریس سے ہے، ادر ایکسیسریز بھی ہیں. جی اوبویسلی جو ساتھ میں آپ نے جویلری وغیرہ پہنی ہوئی ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا آسان الفاظ میں اگر میں آپ سے مزید یہ جاننا چاہوں تو ظاہری جو ہماری شکل و صورت ہے یا خوبصورتی ہے اگر بات کی جائے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ہمارے جو اخلاق ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارا جو گفتگو کرنے کا انداز ہے، اس کو آپ ترجیح دیں گی بینگ اے ڈیزائنر؟ کیونکہ دکھاوے کی چیزیں تو یہاں میں بہت نظر آتی ہیں. جی کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے یہاں پہ، آواز ان تک شاید نہیں پہنچ پا رہی. ہم دوبارہ جو ہے وہ ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین اوبویسلی جب ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو ہر انسان کے لحاظ سے یا ہر انسان کے لیے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مختلف ہے. اگر میں یہاں کسی جو ہے وہ جو دیہڑی دھار طبقہ ہے، جو ڈیلی ویجز والے، ان سے اگر میں پوچھوں گی کہ آپ کے نزدیک خوبصورتی کیا ہے، وہ اس کی ڈیفینیشن کچھ اور بتائیں گے. اگر وہی میں کسی گاڑی والے سے پوچھوں گی وہ اس کی ڈیفینیشن کچھ اور بتائے گا. تو اصل مقصد جو ہے وہ یہاں یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی کی ڈیفینیشن کیا ہے. خوبصورتی کا مطلب ہے کہ آپ کس میں کمفرٹیبل ہیں، آپ کس میں خوش ہیں. اللہ پاک نے ویسے تو دیکھا جائے قدرتی لحاظ سے ہر انسان کو خوبصورت بنایا، لیکن آپ اس خوبصورتی کے ساتھ کتنا کمفرٹیبل ہیں، آپ اس کے ساتھ کتنا خوش ہیں، یہ میٹر کرتا ہے. اور جو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں. ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خوبصورتی کی ڈیفینیشن کریٹ کر دی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے خوش ہوں ہمیں دیکھ کے، اور اسی وجہ سے انفارچونیٹلی نہ صرف لباس بلکہ جو ہمارے اللہ پاک نے ہمیں اتنے خوبصورت فیچرز دیے ہیں، اللہ پاک نے انسان کو ایک مکمل جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے چھیڑخانی جو ہے وہ شروع کر دی، جس کی وجہ سے لباس کا تو ہم نے بیڑا غرق کیا ہی کیا. ہم نے اللہ پاک نے جو ہمیں ایک جو ہیومن باڈی کو جو ایک بنایا تھا، ہم نے اس کے ساتھ چھیڑخانی کر کے اپنے ان فیچرز کو بھی، اس خوبصورتی کو بھی ہم نے خراب کر دیا. دیکھیں اللہ پاک نے اگر انسان کو ایک رنگت دی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے وہ رنگت دی ہے. اگر ایک ناک چھوٹا بنایا ہے، لمبا بنایا ہے، موٹا بنایا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے اس کے فیچرز ویسے بنائے ہوں گے. تو اللہ کے کاموں میں جب آپ دیکھیں دخل اندازی کریں گے، چھیڑخانی کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوں گے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ جو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے آپ اس میں چھیڑخانی کریں اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو خوبصورتی کی ہمیں بات کری تھی، یہ ظاہری شکل و صورت کی جو خوبصورتی ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے چھیڑخانی شروع کر دی. جس چیز پہ ہمیں کام کرنا چاہیے تھا نا، جو ضروری تھا، اس کو ہم بھول گئے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. وہ کیا تھی؟ ہماری پرسنالٹی پہ کام کرنا، سیلف گرومنگ پہ کام کرنا، ہمارے جو اخلاق ہے اس پہ کام کرنا، ہم نے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے اس پہ جو ہے وہ بات کرنا، یہ ہم بھول گئے. اس پہ ہم مزید ڈسکشن کریں گے. سکون سے سانس لے رہے ہیں، ایک محفوظ زندگی گزار رہے، ایک محفوظ وطن میں ہم ہیں، تو انہی جو ہمارے شہداء ہیں، یہ انہی کی قربانیاں ہیں، یہ انہی کی دی ہوئی یہ نعمت ہے کہ یہ ملک ہمارے پاس ہے، ہم محفوظ ہے یہاں پہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے
پاک افواج کو محفوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یقیناً پاکستانی کی بات کی جائے تو ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے پاک افواج سے محبت کرتا ہے, اپنے شہداء کو وہ ہر لمحہ جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے, کیونکہ آپ کی فوج مضبوط ہوگی تو یہ ملک مضبوط ہوگا, یہ قوم مضبوط ہوگی. اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ اپنے پاک افواج کے ساتھ کھڑے, اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں ابھی جیسے یہ پہلے مارکہ حق ہوا, اس کو دیکھ کے جو ہماری عوام میں ایک جذبہ ایک ہمیں دیکھنے کو ملا, ایک یکجہت, ایک قومیت ہمیں جو دیکھنے کو ملی, وہ منہ بولتا ثبوت تھی. اور ہمیشہ کی طرح کس طرح سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہماری افواج پاکستان نے, وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. جہاں اس سے قبل پاکستان کو جو ہے وہ بالکل ڈسکس نہیں کیا جا رہا تھا, ڈیفرنٹ سازشیں, پروپیگنڈے جو ہے وہ ہو رہے تھے, لیکن اس مارکہ حق کے بعد پوری دنیا نے پاکستان کو نہ صرف پہچانا, سمجھا, بلکہ خراج تحسین بھی پیش کیا. اسی طرح سے یہ جو ہمارے شہداء ہیں جو قیام پاکستان سے اب تک جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں جو شہید ہوئے ہیں, یقیناً جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں, ہم ان کی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کی فیملی کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, جنہوں نے اتنے جو ہے وہ جوان مرد, اتنی جو ہے ایسے شیر دل بیٹے پیدا کیے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کی حفاظت کی, اس ملک کی سرحدوں کی جو ہے انہوں نے حفاظت کی. تو ہر لمحہ آپ ان شہداء کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کیا کریں, ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو آپ لوگ یاد رکھا کریں, کیونکہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہی رنگ لائی اور آج یہ ملک جو ہے محفوظ ہے, آج یہ آزاد ریاست, یہ آزاد وطن جو ہے وہ ہمیں ملا ہوا ہے, اس کے پیچھے انہی شہداء کی جو ہے وہ قربانیاں ہیں. اور یہ ہم جو بات کریں کیپٹن محمد سرور شہید کی, جنہوں نے پاکستان کا پہلے نشانہ جو حیدر ہے وہ ان کو ملا, اور یقیناً ہم ہر لمحہ ہم ان کے شکر گزار ہیں, ان کی فیملی کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, اور ہر اس شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کے لیے, اس ملک کی سرحد کے لیے, اس ملک کے جو اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں, ہم پاکستانیوں کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, تو ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. سچ سویرا کی پوری ٹیم انہیں ٹریبیوٹ پیش کرتی ہے, پورا پاکستان انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے. اور میں پھر یہ کہوں گی کہ ہمیں ہمارے افواج پاکستان کا ساتھ ہر لمحہ جو ہے وہ دینا چاہیے, کیونکہ یہ اگر فوج مضبوط ہوگی, افواج پاکستان مضبوط ہوگی, تو یہ یقیناً یہ ملک, یہ قوم مضبوط ہوگا, اور اس پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں گی. اس بات کا ہمیں یقیناً پورا بھروسہ ہے اور امید بھی ہے انشاءاللہ. ٹاپک جس پہ میں ڈسکشن کر رہی تھی فیشن کے حوالے سے, تو اس سے قبل میں نے آپ کو جو ایک پیغام بھی دیا, ایک بات بھی میں نے کی کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے, اور اسی اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں, اور اس میں مزید نمایاں اضافہ جو ہے وہ آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کی گفتار اس میں لے کر آتی ہے. پھر اپنی دیکھیں اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اپنی شخصیت پہ نہ لگائیں, وہ بالکل کہتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے, آپ کما رہے ہیں, آپ کے پاس رزق حلال موجود ہے, اس کو آپ اپنی شخصیت پہ ضرور لگائیں, لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھیں. جو آپ 50,000 کا جوڑا اپنے لیے لیتے ہیں وہ 5,000 کا لے لیں, باقی 45,000 آپ اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں, تو دیکھیے گا آپ کی ظاہری اور باطنی شخصیت کس قدر نکھر کے آتی ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے